تو جو ہے جیسے میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان پاس ایک ہتھیار لے کے آئے تھے. اصل میں یہ جو ہتھیار تھا نا، یہ خفیہ ہتھیار دراصل ایک پروپاگنڈا تھا جو کہ صلیبیوں نے مچایا تھا مسلمانوں کے علاقے کے اندر تاکہ ان میں دہشت پھیل سکے، جس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کی نظروں میں فوج کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے تاکہ سلطان سرور الدین ایوبی کی فوج قوم کے تعاون اور نئی بھرتی سے محروم ہو جائے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے کہ وہ قوم کو نا، فوج کو قوم کی نظروں میں مجروح کرنا چاہتے تھے، ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ پروپاگنڈا استعمال کیا اور اسی کو انہوں نے ہتھیار کا نام دیا. دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر صلیبیوں کی دھاک بٹھائی جائے، دہشت بٹھا دی جائے کہ صلیبی بہت طاقتور قوم ہے، مسلمان ڈر جائیں، ان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ ہم صلیبیوں سے نہیں لڑ سکتے. تیسرا یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے. چوتھا یہ کہ کچھ اور لوگ سلطانی کے دعوے دار بن جائیں اور ایک بار پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے. ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ خانہ جنگی بھی شروع کروائی جائے مسلمانوں کے اندر. سلطان ایوبی دشمن کے اس ہتھیار سے اچھی طرح واقف تھا. اس نے قاہرہ پہنچتے ہی اپنی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر علی بن سفیان، بہت اچھا جو سمجھ لیں آپ ISI کا کمانڈر کر لیں اس ٹائم کا، کوتوال، غیاث بلبیس اور ان دونوں کے نائبین کو بلا کر پوری وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اب وہ دشمن کے اس زمین دوز حملے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں اور اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو زیر زمین کر کے سرگرم کر دیں. مگر لوگ جاننا چاہتے تھے اس شکست کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے. رملہ سے قاہرہ تک کی مسافت بڑی ہی لمبی تھی اور سفر بھیانک اور کٹھن تھا. راستے میں پہاڑی علاقے بھی تھے، مٹی اور ریت کے ٹیلوں میں بھی بھول بھریاں تھیں اور صحرا بھی تھا جو بھولے بھٹکتے مسافروں کا خون چوس لیا کرتا تھا. سلطان ایوبی کے وہ سپاہی جو میدان جنگ سے مصر کو چل پڑے تھے وہ اس لمبی اور بھیانک مسافت میں بکھر گئے تھے. ان کی واپسی کا منظر ہیبت ناک تھا. ان میں جو ریگزدار کے سفر سے آشنا نہیں تھے وہ جہاں گرتے وہاں سے اٹھتے نہیں سکتے تھے. ان کی لاشیں صرف ایک روز سالم نظر آتی تھیں، اگلے روز سارائی لومڑیاں اور بیڑیے ان کی ہڈیاں بکھیر دیتے تھے. ٹولیوں میں آنے والے اس انجام سے بچے رہتے اور جو اونٹوں، کھچروں اور گھوڑوں پر سوار تھے ان کے زندہ واپس آ جانے کے امکانات زیادہ تھے. ایسی ہی ایک ٹولی چلی آ رہی تھی. یہ سب سپاہی تھے اور وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے. راستے میں ان کے اکیلے دکیلے ساتھی ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ ٹولی 30-40 افراد کا قافلہ بن گئی. وہ اس بھیانک ریگزار میں سے گزر رہے تھے جو آج سرائے سینائی کہلاتا ہے. صحرائے سینائی آج کا مصر میں ایک علاقہ ہے، اس کو رملہ سے قاہرہ کے دوران ایک جگہ آتی ہے، اس کو بلاتے ہیں آج صحرائے سینائی. اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا حوصلہ قائم تھا، مگر افق تک پانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے. دور دور میدان جنگ سے زندہ نکلے ہوئے فوجی ایک دو قدم گھسیٹتے نظر آتے تھے. وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کوئی مر جاتا تو اس کا کوئی ساتھی اسے ریت میں دفن کر دیتا تھا. دیکھیں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، اور آج اسلام کوئی لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی چیزیں دور رہ گئی، اسلام پہ کیا عمل کرنا ہے. اچھا، آگے سواروں کا یہ قافلہ چلا آ رہا تھا. آگے وہ علاقہ آ گیا جہاں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں، دیواروں، ستونوں اور مکانوں کی طرح کھڑے تھے. کسی نے دور سے ایک ٹیلے پر ایک آدمی کا سر اور کندھے غائب دیکھے اور وہ غائب ہو گیا. دیکھنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس جگہ چل کر رک جائیں گے، وہاں کوئی اور بھی ہے، پانی نہ ملا تو سایہ مل جائے گا. قافلے میں اکثریت ان آدمیوں کی تھی جن کے دماغ تھکن اور پیاس سے معوف ہوئے جا رہے تھے. اس سے پہلے وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے تھے مگر اب ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی. ان کے جانوروں میں بھی ابھی جان تھی، وہ اچھی طرح چلے جا رہے تھے. 1 میل دور کے ٹیلے 100 کوس کی مسافت بن گئی. جانوروں کو سائے میں چھوڑ کر سب ایک عمودی ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک ٹیلے کی اونٹ سے ایک آدمی سامنے آیا اور بت بن کر کھڑا ہو گیا. دوسرے پاؤں وہ سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں مربوط تھا. ایک لمبا اور سفید چوغا تھا جو کندھوں سے ٹخنوں تک چلا گیا. اس کی داڑھی سیاہ تھی، لمبی نہیں تھی، خوبی سے تراشی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں عصا تھا جو عموماً عالم فاضل یا خطیب ہاتھ میں رکھتے تھے. وہ خاموش کھڑا تھا. اسے دیکھ کر سب پر خاموشی طاری ہو گئی. کسی نے آہستہ سے کہا حضرت خضر علیہ السلام، یہ اس زمین کا انسان نہیں. ایک اور نے سرگوشی کی. قافلے والوں کو ڈر محسوس ہونے لگا. وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے. اس پر اسرار آدمی نے ان کے ڈر میں اضافہ کر دیا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں. ایسے ظالم صحرا میں اس حیثیت کے کسی آدمی کی موجودگی حیران کن تھی. وہ کوئی فوجی ہوتا تو سپاہیوں کے اس قافلے میں سے کوئی بھی نہ ڈرتا. ان کے
اس وقت دہشت آئی جب اس آدمی کے پہلو میں ایک عورت اس طرح آن کھڑی ہوئی جیسے اس آدمی کے جسم سے نمودار ہوئی ہو۔ وہ اس کے پیچھے سے سامنے ہوئی اور اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ فوراً بعد اس طرح ایک اور عورت اس کے دوسرے پہلو میں نمودار ہوئی۔ دونوں عورتیں سر سے پاؤں تک مستور تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جالی کی طرح باریک کپڑا تھا، برقع نما لباس ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس سے اگلا حصہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔